مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کو بہت سی باتوں سے نسبت حاصل ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو دنیا اسلام کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ کہ جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، تو اس میں ہم کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں کہ کربلا والے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ مزید ماہ محرم اور عاشورہ کی اگر بات کی جائے تو انسان کو اس بات کا خوف بھی رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن جو قائم ہوگا وہ بھی محرم کے مہینے میں قائم ہوگا اور عاشورہ کے دن قائم ہوگا۔ لہٰذا روایتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ عاشورہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو جب بھی عاشورہ کا دن آئے تو ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ مزید خدا کا خوف بڑھتا چلا جانا چاہیے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ بہرحال آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اہل بیت کی فضیلت بھی کچھ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ 1 تاریخ کو ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ احوال انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی؟ عرض کیا کہ اے اللہ پاک، عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے حق میں اللہ کے محبوب نے دعا کی. ایک اور مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. یعنی کہ لوگوں میں سب سے بہترین اگر کوئی آدمی ہے تو ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حدیث پاک میں اللہ پاک نے حضرت عمر کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ کوئی بہتر آدمی عمر سے ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہو. مزید حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سراج الاہل الجنہ، ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. لہٰذا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور ان کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد عمر نبی بن کر آتے، لیکن اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر پیدا کیا کہ اب میرے بعد دنیا میں اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو یہ فاروق اعظم کی شان ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بن کر آتے. مزید ایک مقام پر ان کی شان میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، اور ایسا جاری فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتے نا تو الگ الگ موقعوں پر کچھ نہ کچھ مشورے دیا کرتے تھے، لیکن ان کے مشورے اتنے پاورفل ہوتے، اللہ نے ان کو ایسی ذہنیت عطا فرمائی، ایسی سوچ عطا فرمائی تھی، ایسی دور اندیشی عطا فرمائی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کو یہ مشوروں کو ایسا قبول فرمایا کہ ان کے مشوروں پر قرآن کریم میں تقریباً 17 یا 18 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی. یہ فاروق اعظم کی شان ہے. لہذا اب ایسی شان والے خلیفہ کی زندگی کے کچھ پہلو اور آج ہماری کیا پوزیشن ہے، اس کا اگر تھوڑا سا ہم کمپیریزن کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میرا اصل جو ٹاپک ہے آپ کے سامنے وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آج کا نوجوان. یاد رکھیے گا کہ نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ قوم کا ایسٹ ہے، وہ قوم کا خزانہ ہے. جس قوم کے اندر نوجوان بگڑ جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر نوجوان اگر کسی قوم کا بگڑ جائے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، اس قوم کو ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے بڑھاپے میں اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ جوانی میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا. تو اب ایک طرف رکھیں فاروق اعظم کی جوانی اور دوسری طرف ہم اپنی جوانی اپنی زندگی کو رکھیں اور کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ آج اگر ہمیں عزت نہیں مل رہی تو اس کی وجہ کیا ہے، آج ہمارے رزق میں بے برکتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، آج اگر ہم پریشانیوں اور دشواریوں کا شکار ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے. تو آئیے میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟
اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سوال کیا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، کہ تم بس پیدا ہوئے، کھائے پیے، اپنی موج مستی کی، اور ایک دن موت کا فرشتہ آیا، تمہاری روح نکال کے چلا گیا، تم قبر میں دفن کر دیے گئے، مٹی کے اندر چلے گئے اور تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا؟ بولے ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے. دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اگر ایک ذرہ بھی پیدا کیا ہے نا، تو وہ ذرہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. اب دیکھیں دن کا وقت ہے، سورج کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو سورج کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، یہ آج سائنس کے طور پر ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ہمیں جب سے جو ہے نا دنیا کے اندر انسان پیدا ہوا، سورج کو دیکھ رہا ہے کہ سورج دن میں نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے، گرمی آتی ہے. لیکن اب اس گرمی کی اثر کیا ہے، اس گرمی کا اثر کیا؟ تو انسان کی باڈی پر سورج کی گرمی کا اثر پڑتا ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کے جسم کے اندر وٹامنس کی کمی ہو جائے نا تو کہتا ہے کہ صبح صبح فجر کے بعد سورج کی روشنی میں بیٹھو کہ آپ کے جسم کو وٹامن ملے گا. سورج صرف روشنی نہیں دے رہا، صرف گرمی نہیں دے رہا، یہ انسان کے جسم کو وٹامن پہنچا رہا ہے. پھر اگر آج کے اس ترقی یافتہ دور کی اگر بات کی جائے تو ایک وقت تھا کہ انسان کو یہ پتا نہیں تھا کہ سورج سے بھی جو ہے نا الیکٹرکسٹی پیدا کی جاتی ہے. آج ہماری مساجد کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر سولار سسٹم لگے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت وغیرہ جتنے جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، ہر کام، ہر چیز کا، ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت وہ مخلوق اپنی زندگی کو گزار رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے ایک ذرہ بھی تمہارے لیے، تمہارے سامنے جو پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ساری مخلوق میں میں نے انسان کو اشرف بنا کر پیدا کیا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا اللہ نے کہ ایسے ہی دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، مر گئے، چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی، ایسے اس لیے پیدا نہیں کیا. بلکہ رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. اللہ پاک نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے. رب ہم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا. اب یہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مثالیں بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عبثا وانکم. عبث جو ہے نا، ایسے کام کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اب جیسے مثال کے طور پر آدمی اگر کھانا کھاتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے جسم کو طاقت ملے، اس کی صحت باقی رہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی ورزش کرتا ہے نا تب بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ورزش اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی صحت باقی رہنی چاہیے. لیکن بیکار کام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے پاس جو ہے نا کار ہو، آپ نے اپنے گھر سے کار نکالی، پیٹرول پمپ پہنچے، 5 سے 10 ہزار روپے کا پیٹرول ڈالا اس کے اندر، اور پھر گاڑی ہائی وے پر لے کر گئے. جب تک پیٹرول مکمل نہیں ہوا نا، ختم نہیں ہوا، آپ واپس نہیں آئے. چلتے رہے، نہ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، نہ کسی سے آپ نے کوئی مشورہ کیا، نہ کسی کی خیریت پوچھی، نہ کسی کی طبیعت دیکھی. بس 5-10 ہزار کا پیٹرول ڈال کر کے گئے اور سیدھا ختم ہونے تک واپس آئے. تو اس کام کو کیا کہیں گے؟ بیکار کہیں گے. یار آدمی نے بیکار 10 ہزار روپے خراب کر دیے. بولے نہ کسی سے ملاقات ہوئی، نہ کسی کی طبیعت پوچھا، نہ ہاسپٹل کسی کو جا کر دیکھا، نہ کسی رشتہ دار سے ملا، نہ کسی دوست سے ملا، 10 ہزار کا پیٹرول ایسے ہی جلا کے آ گیا. یہ بیکار کام ہے. تو اب ہماری زندگی کے اندر ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ایک مقصد تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت بہت سارے طریقے کی ہے، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے لہٰذا ورنہ میں سارے ایکسپلینیشن کے ساتھ میں آپ کو بتاتا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے نا، ہم صرف نماز کو سمجھتے ہیں.
یقیناً نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یقیناً عبادت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے، میں ایک سمپل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، بلکہ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں ایگزامپل کے طور پر. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان، طاقتور ہے، وہ سامنے سے گزرا. صحابہ کرام نے اس نوجوان کو دیکھا تو ان کے دل کی خواہش کو بیان کیا. کہا کہ حضور بڑا ہٹا کٹا نوجوان ہے، طاقتور ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی جوانی، اس کی طاقت راہ خدا میں لڑتے ہوئے گزر جاتی، یہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جوانی گزار لیتا، راہ خدا میں لڑتے لڑتے اپنی زندگی گزار لیتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں 3-4 باتیں ارشاد فرمائی. ارشاد فرمائی کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ مزدوری کرتا ہے. فرمایا کہ اگر یہ مزدوری اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے گا پیسہ کما کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا میں لڑنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا. پھر دوسری بات پیارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ اس کے ماں باپ نہیں، یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلا ہے، محنت و مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا میں لڑنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ نہ ماں باپ نہ بیوی بچے، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے یہ، صرف اپنے لیے، کیونکہ اگر کمائے گا نہیں، محنت و مزدوری نہیں کرے گا تو بھیک مانگنا پڑے گا، اور بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلانا کوئی عزت والا کام نہیں ہے. اور اسلام کو مسلمان کی عزت بہت پیاری ہے، لہٰذا پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور پھر اپنے ہاتھ کو پھیلانے سے بچانے کے لیے اگر محنت و مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا میں لڑنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا. اب بتائیں بچا کیا ہمارے پاس؟ ہم کہتے ہیں حضرت عبادت کریں گے تو کاروبار کون کرے گا؟ بھیا کاروبار کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، جھوٹ سے بچ کے کاروبار کیجیے، دھوکہ نہ دے کر کاروبار کیجیے، مال ملاوٹ والا نہ بیچیے. اس کے تقاضے ہیں نا، شریعت نے ایک طریقہ بتایا. آپ سارا دن اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال رزق کمانے پر بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں رب نے اس کا ذکر فرمایا. ایک مقام پر رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات تمہارے آرام کے لیے پیدا کی ہے اور دن اس لیے پیدا کیا ہے کہ دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل کو دن میں تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ حلال رزق تلاش کرے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اب جب رب نے رات سونے کے لیے بھی ہمیں عبادت قرار دے دیا، اور عبادت کیسے؟ حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات وضو کر کے سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا. تو نیند بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، دن میں کاروبار بھی ہو گیا، نیکیاں بھی مل گئی، ماں باپ کی خدمت کرنا ثواب، بیوی بچوں کی خدمت کرنا ثواب، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ثواب، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ثواب، اپنے چھوٹے بچوں پر شفقت کرنا ثواب. یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے ہیں، یا تتلی زبان میں باتیں کرنے والے چھوٹے 2-2, 3-3 سال کے بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ شفقت کرتے ہو، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، ان کے دلوں کو خوش کرتے ہو، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک ایسا مقام تیار کیا ہے کہ وہ اللہ پاک صرف ان بندوں کو عطا فرمائے گا جو چھوٹے بچوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں. زندگی کے سارے اصول بتائے، لیکن ہم جو ہے نا عبادت کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پاتے. لہٰذا غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے دنیاوی کام ہیں اور صرف آخرت کا کام نماز روزہ ہے. ایسا نہیں، نماز روزہ یقیناً آخرت والا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے تقریباً طور طریقے یہ انسان کو سکھائے گئے ہیں. اسلام نے اس پر عمل کا انداز بتایا ہے، اور بندہ جب اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے، اس کی قبر و آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے. لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، 3 پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فاروق اعظم کی زندگی سے جو سیکھنے کو ملتے ہیں. میں نے کہا کہ فاروق اعظم کی جوانی اور آج ہماری جوانی، فاروق اعظم کی زندگی اور آج ہماری زندگی، اس پر کمپیریزن کیا جائے. فاروق اعظم کی زندگی سے پہلا جو سیکھنے کو اگر ہمیں سبق ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کے جو سب سے بڑے کرائسس ہیں
یعنی جس کو کہتے ہیں نا بحران. مثال کے طور پر کسی کنٹری کے اندر اگر فائنینشلی کرائسس آ جاتے ہیں نا تو اس ہیں ان میں سے 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا کرائسس یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی بے مقصد زندگی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. ہاں یہاں ابھی اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آپ کا بیٹا 10th کلاس پڑھ رہا ہے. اگر آپ اپنے بیٹے کو پوچھیں گے نا کہ بیٹا ابھی 10th کے بعد کیا پڑھنے والے ہو, آپ کا بیٹا شاید عموماً یہ کہے گا, یا نوجوان عموماً یہ کہتے ہیں بولے حضرت رزلٹ آنے کے بعد دیکھیں گے. یاد رکھیے کبھی رزلٹ نہیں آتا. ایسے اسٹوڈنٹ کو کیا کہیں گے, پرپس لیس ایجوکیشن, کہ اس کا کوئی بھی جو ہے نا ایجوکیشن کا پرپس نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی رزلٹ آنے کے بعد دیکھتا ہوں مجھے کیا پڑھنا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی جو ہے نا گاؤں کا نام کیا ہے, چکوڑی, ٹھیک ہے. آپ چکوڑی کے بس اسٹینڈ پہ چلے جائیے. آپ کو اگر پوچھے کہ بھائی بس اسٹینڈ آپ بیگ لے کر آئے, کہاں جانے والے ہیں, بولے بس آنے دو اس کے بعد بتاتا ہوں. ہوتا ہے ایسا, ٹرین آنے دو اس کے بعد بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے. آپ پہلے سے ٹکٹ بناتے ہو کہ آپ کو بامبے جانا ہے, حیدرآباد جانا ہے, دلی جانا ہے, کہاں جانا ہے. آپ وہی ٹرین پکڑو گے, وہی بس پکڑو گے. لیکن آج ہماری لائف کا مقصد نہیں ہے, بے مقصد زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے حق میں دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما, اور یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں جسے تو پسند فرماتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو ابھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول نہیں کیا, ایسی سچویشن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم سے محبت فرما رہا ہے, اور اللہ پاک فاروق اعظم سے محبت فرما رہا ہے تبھی ان کو اسلام کی توفیق عطا کی گئی. لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب یہاں مقصد کو سمجھیے گا کہ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کو کیا ملے, عزت ملے, اسلام کو غلبہ ملے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے کہ جب سے فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر ان کے شہید ہونے تک اسلام ایک دن کے لیے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹا. ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی, اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً آپ کو آدھی دنیا کی خلافت, آدھی دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی تھی. اب یہ نا صرف ایسا نہیں کہ بٹن دباؤ تو آدھی دنیا کے حکمران بن گئے, بلکہ فاروق اعظم نے اس مقصد کو سامنے رکھا کہ میں مراد رسول ہوں. میرے رسول نے, میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کے ذریعے, فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے. اب فاروق اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کو پھیلانے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وقت تھا. ایک ایک دن آپ نے ڈیزائن کیا, آپ کی ایک ایک سانس جو ہے نا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن تھی. لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. چلے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا, یا چلے کسی کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اگر اس سے یہ پوچھا جائے نا کہ بھائی ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو, تو شاید اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. ٹیچر کیوں بننا چاہتے ہو, شاید اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. تو اب میں ایک مسلمان ہوں, تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اور مجھے کیا کام کرنا ہے اور کس مقصد کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اگر آج ہم سب بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائی اگر یہ سمجھ جائے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. دوسرا پوائنٹ, چونکہ وقت کم ہے میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں نہیں بتا سکتا. دوسرا پوائنٹ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نا نمائش نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دکھاوا بہت ہے. ہاں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. امیر آدمی اس لیے پریشان ہے کہ ایک بنگلے کا دوسرا بنانا ہے اس کا گھر ایسا تو میرا کیوں ایسا نہیں, اس نے یہ کار خریدی ہے تو میں کیوں خرید نہیں سکتا. غریب آدمی اس لیے پریشان ہے کہ سوشل میڈیا پر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ایسی
کہ بندہ اتنا غریب ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ روزانہ کماؤ تو کھانے کو ملے گا، لیکن اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کر کے رکھا ہے کہ لاکھ روپے کا موبائل چاہیے ورنہ خودکشی کر لوں گا میں۔ وہ بھائی کیوں کر لو گے تم؟ تمہارے دوست کو اللہ نے اگر نوازا ہے، اس کے پاس اگر لاکھ روپے کا موبائل ہے، تم اپنے ماں باپ کو پریشان کرو گے؟ مجھے یہاں کا نہیں پتا، اگر میں حیدرآباد دکن کی اگر میں بات کروں نا، اس پورے علاقے کی، تو آپ دیکھیں کہ وہاں نا دکھاوے کا انداز اس طرح کا ہو گیا کہ لوگ لاکھوں روپے سود پر لے کر کے اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے کا فنکشن ہال لینا ہے کرائے پر صرف 4 گھنٹے کے لیے، 10 15 15 20 50 لاکھ ولیمے میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک دوست نے اگر اپنی شادی کے اندر اپنے ولیمے میں 4 ڈش بنائی تو میں 10 بنا کے دکھاؤں گا، اور ساری زندگی سود پر سود۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال۔ کیا اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہ سکتے؟ کیا امام حسین نے یہی درس دیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشو و نما کی زندگی نہیں گزاری تھی۔ امام حسین کی زندگی کو اگر دیکھیں، پہلے پوائنٹ پر اگر میں آؤں تو امام حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک آپ کے بیٹے ہیں، ایک آپ کے نواسے ہیں، ان دونوں میں سے کسی آپ کو ایک کو چوز کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچپن میں ہی اپنی جانب بلا لے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کی زندگی کو پسند فرمایا، فرمایا کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو صرف میرے دل کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر میرے نواسے کا بچپن میں انتقال ہو جائے تو میرے دل کو تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگی۔ اللہ پاک کے محبوب نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا نواسے پر، اور حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نواسے کو چوز کرتا ہوں کہ اللہ اسے زندگی عطا فرمائے۔ لیکن زندگی تو مل گئی، لیکن بچپن میں کیا بتایا گیا کہ یہ میرا نواسا حسین وہ ہے کہ جو ان قریب آنے والے سالوں میں میدان کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ پھر بھی کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ بھائی ابھی جو ہے نا نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، بتاؤ کون نکلے گا ہم میں سے؟ نہ میں نکلوں گا نہ آپ نکلو گے۔ لیکن امام حسین کو پتہ ہے کہ آپ کو شہید کیا جانا ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی حفاظت، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو بچانا، شریعت کو بچانا، ہم تک جو ہے نا اسلام کو پہنچانا۔ یہ حضرت سیدنا امام حسین کا مقصد تھا، اور ساری زندگی اسی مقصد کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اور جب میدان کربلا بھی آپ گئے نا تو وہاں جا کر صرف تلوار نہیں اٹھائی آپ نے، سب سے پہلے تو آپ نے یزیدیوں کو سمجھایا، وہاں پر ان کو بھی نیکی کی دعوت دی۔ ارشاد فرمائے کہ اے یزیدیوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ یاد رکھو اس روئے زمین پر تمہارے نبی کا آج کوئی نواسا موجود نہیں میرے علاوہ۔ کیا تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ تم لوگوں نے ہی تو مجھے خط بھیج کر کے بلوایا تھا نا یہاں پر، لیکن وہ لوگوں نے مانا نہیں۔ خیر ٹاپک یہ ایک الگ ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کی جوانی ایک مقصد کے ساتھ گزری، فاروق اعظم کی جوانی ایک مقصد کے ساتھ گزری، لیکن آج کا ہمارا نوجوان بے مقصد زندگی گزارتا ہے۔ نہ اسے دنیا کی ترقی کا پتہ ہے، نہ دین کی ترقی کا پتہ ہے، نہ دنیا کی کامیابی کی کوئی فکر ہے، نہ دین کی کامیابی کی کوئی فکر ہے۔ آج بے مقصد ہماری لائف ہے کہ رات 1-1 2-2 بجے تک نوجوان چوراہوں پر بیٹھیں گے، دن میں 10-10 11-11 12-12 بجے تک سوتے پڑے رہیں گے، اور پھر تمنا یہ کرتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے نا ٹاپ لیول کا میں ریچسٹ آدمی بن جاؤں اور مرنے کے بعد میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ کیسے پاسبل ہے؟ محنت کچھ نہیں، رات 2 بجے تک آوارہ گردی کرنی ہے، سوشل میڈیا پر گندے مناظر دیکھنے، نہ ماں باپ کا کاروبار میں سپورٹ کرنا ہے، نہ ماں کا گھر میں ہاتھ بٹانا ہے، اور پھر تمنا ہے کہ نہیں کروڑ پتی لکھپتی بن جائے، راتوں رات دولت مل جائے، اور مرتے ہی بے عمل رہیں گے ہم، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ سنت پر عمل کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بس مرنے کے بعد جنت ہمارا قبر جو ہے نا وہ جنت کا باغ بن جائے، اور پھر قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو بے حساب کتاب اللہ پاک جنت ہمارا مقدر کر دے۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے ہر چیز میں ایک اثر پیدا فرمایا، تو بندہ جب عمل کرتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے تب بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری بات،
تیسری بات ہے فاروق اعظم اور امام حسین کی زندگی سے جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ پتہ ہے کیا؟ وہ ہے خود فراموشی۔ خود فراموشی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ خود فراموشی اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا کے عیب نظر آ رہے ہیں اور اپنی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو دودھ کا دھلا آدمی ہوں، سارے کے سارے خراب ہیں۔ ہاں، وہ کسی نے بات کہی تھی عورتوں کے متعلق، کہا کہ عورتوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جب یہ کسی کی بہو ہوتی ہے نا تو ان کو ساس اچھی نہیں ملتی، کسی کی بھابھی بنی تو نند اچھی نہیں ہوتی، کسی کی خود ساس بن گئی نا تو ان کو بہو اچھی نہیں ملتی۔ تو بولے بھائی تم کو اچھا ملا کیا؟ یعنی تمہاری ساس بھی اچھی نہیں، تمہاری نند بھی اچھی نہیں، تمہاری جیٹھانی اچھی نہیں، تمہاری دیورانی اچھی نہیں، تمہاری ساس اچھی نہیں، تو سب اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ تم خود خراب ہو سب سے پہلے، کہ تمہاری آنکھوں میں اچھا ہی نہیں ہے نا۔ تو آج ہمارے چاہے یہ ایک عورتوں کی مثال دی میں نے آپ کے سامنے، تو مرد بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں نہ دنیا بھر کے عیب نظر آتے ہیں، پڑوسی کیا کر رہا ہے وہ نظر آیا، رشتہ دار کیا کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، ان کی ساری خرابیاں، ان کی ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایون کہ جس امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں امام کی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور بولے نہیں امام صاحب تو 5 منٹ لیٹ آئے تھے۔ بولے بھائی تم تو بے نمازی ہو نا یار، سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں نماز میں آ کر امام پر اپنے آبجیکشن کر رہے ہو۔ تو امام کیا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے کہ لوہے کا بنا ہوا ہے؟ کیا روبوٹ آدمی ہے وہ؟ کیا آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو امام کا پیٹ خراب نہیں ہوتا؟ آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو امام کو غسل کی ضرورت نہیں پڑتی؟ آپ کو آتے آتے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو کیا امام کے پاس پیٹرول ختم نہیں ہوتا؟ تو امام بھی تو انسان ہے نا۔ 2-5 منٹ اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہم امام کے اوپر آبجیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور سب سے خطرناک خرابی یہ ہے کہ چلو مان لو کہ امام صاحب ایک وقت نماز میں نہیں آئے کسی وجہ سے، دوسری جگہ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن پورے گاؤں کے اندر ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں امامت کا مصلی سنبھال سکے۔ کیوں ہم اپنی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنی نسلوں میں عالم دین پیدا نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنی نسلوں میں ایک مفتی اسلام پیدا نہیں کر سکتے؟ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظروں میں نا دولت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو 1,00,000 2 لاکھ کمائے گا، حافظ بنے گا تو کیا کرے گا؟ 5-6 ہزار کی 8-10 ہزار کی امامت کرے گا۔ اور جو امام ہے، میں بس ایک دل میں چوٹ لگنے والی بات عرض کر رہا ہوں، صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات ہے، یہ دنیا بھر کی حالت ایسے ہی ہے۔ امام انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام کے ماں باپ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ امام کے بیوی بچے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آپ عید کے دن جو ہے نا خود بھی اپنے بچوں کے لیے برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو، تو کیا امام کسی جنگل سے آدیواسی بن کر آیا تھا کہ اس کے بیوی بچے جو ہے نا پتے باندھ کے گھومتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا تمنا یہ ہے کہ میری انکم کم سے کم آج کے دور کے حساب سے منتھلی جو ہے نا 30,000 40,000 50,000 ہونی چاہیے۔ اور بولے بھائی امام ہمارے مسجد کے اندر نہیں ہے، امام صاحب پہلے تھے چلے گئے، دوسرا امام چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کتنی تنخواہ دو گے سارے گاؤں والے مل کر؟ بولے حضرت سب سے زیادہ ہمارے پاس۔ بولے کتنے؟ 8,000 روپے۔ مجھے بتائیے 8,000 روپے آپ بڑے شہر میں چلے جائیے، میں بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا شرم والی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گندی نالی جو صاف کرتا ہے نا، گٹر، لوگوں کی لیٹرین جو صاف کرتا ہے وہ بھی 50,000 روپے کما کے جاتا ہے۔ تو کیا اس گندگی صاف کرنے والے سے امام کی ویلیو کم ہے ہماری؟ کہ ہمیں سارے امام کے عیب نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہے کہ ان سے محبت والی ایک آخری بات میں انشاءاللہ آپ کو عرض کر کے بیان کو مکمل کر لوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے اللہ پاک، بے شک میں ان دونوں سے یعنی امام حسن و امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے نا، فرض جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان سب کی پابندی کرتا ہے، یہ پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ہر چیز کا ایک اثر ہے،
لیکن جو اثر اللہ نے فرائض اور نوافل میں اور دیگر چیزوں میں رکھا ہے، یہی اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی امام حسین کی محبت میں رکھا ہے کہ جو امام حسن اور امام حسین سے اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بس آخری بات یہ ہے کہ امام حسین سے محبت یقیناً ہمارے دلوں میں ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ادا کو اپنایا جائے۔ امام حسین نے اپنا سر جو ہے نا میدان کربلا میں حالت سجدے میں کٹایا تھا، اور اسی امام حسین کے ماننے والے بے نمازی۔ یہ تو یزید کا انداز تھا، یزید جواری تھا، بے نمازی تھا، زنا کو عام کرنے والا تھا، شراب کو عام کرنے والا تھا، جوئے کو عام کرنے والا تھا، سود کو عام کرنے والا تھا، نہ جانے کتنی برائیاں اس نے عام کر رکھی تھی۔ ہم ایک طرف امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سارے کام یزیدیوں جیسے ہو جاتے ہیں ہمارے۔ تو لہٰذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے انداز کو بھی اپنایا جاتا ہے، اس کی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کو یہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ امام حسین سے صرف محبت کا دعویٰ نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی کے اندر ان کے طریقوں کو اپنائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ پاک نے امام حسین کو سربلندی عطا فرمائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک بڑا مقام عطا فرمایا، انہی بزرگوں کے صدقے، انہی صحابہ و اہل بیت کے صدقے، ان کے طریقے پر عمل کرو گے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عروج، ترقیاں، عزت اور بلندی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسنین کریمین کے صدقے اور کربلا والوں کے صدقے، فاروق اعظم کے صدقے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مساجد میں، مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں، مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا، میرا رونا، الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا، میرا رونا، الہی تیری خاطر ہو، میرا جی